السلام علیکم ایوریون، دس از فیصل اسلم اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی پی ایس سی کے 2015 کے پیپر کے سیکنڈ پارٹ کی. سو لیٹس جسٹ بگین. پینٹاگون از دی ملٹری ہیڈ کوارٹر آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو ملٹری ڈیفنس کا ہیڈ کوارٹر ہے اسے پینٹاگون کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل 5 کونوں پہ مشتمل ہے، تو اس لیے اسے پینٹاگون کہا جاتا ہے. پیور گولڈ از کالڈ 24 کیرٹ گولڈ. 24 کیرٹ کا جو گولڈ ہوتا ہے اسے خالص سونا کہا جاتا ہے. In which month a new session of UN General Assembly begins? September. ہر سال سپٹمبر میں جنرل اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. عمران خان نے جس اسمبلی کے سیشن سے خطاب کیا تھا یہ 74th سیشن تھا. 27 سپتمبر کو خطاب کیا تھا اور نیو یارک میں یہ سیشن جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے، ہیلڈ کیا جاتا ہے. Which one of the following is a landlocked country? منگولیا. آپشنز میں منگولیا رائٹ تھا. ویسے دنیا کے 49 کنٹریز ہیں جو لینڈ لاکڈ ہیں، جبکہ 2 کنٹریز ہیں جو کہ ڈبل لینڈ لاکڈ ہیں. لینڈ لاکڈ کا مطلب وہ ہوتا ہے جن کے ارد گرد کوئی سمندر نہ ہو، ان کا بارڈر کسی بھی سمندر کو نہ لگتا ہو، وہ لینڈ لاکڈ ہوتا ہے. اور ڈبل لینڈ لاکڈ وہ ملک ہوتے ہیں جن کے ساتھ لگنے والے ملکوں کے ساتھ بھی کوئی سمندر نہ لگتا ہو. تو دنیا میں 2 ڈبل لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں جبکہ 49 کنٹریز ہیں جو لینڈ لاکڈ ہیں. پاناما کینال کنیکٹ وچ 2 اوشنز؟ اٹلانٹک اینڈ پیسیفک. اٹلانٹک اور پیسیفک کو پاناما کینال ملاتی ہے، جبکہ سوئز کینال جو ہے وہ ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے. یہ دنیا کی 2 ہی مشہور انٹر اوشنک کینالز ہیں. ڈیٹیل میں آگے نیکسٹ میں بتا دیتا ہوں. یہ سوئز اور پاناما ہے، اس میں یہ پاناما کینال ہے. پیسیفک اوشن یہاں پہ ہے، اٹلانٹک اوشن یہاں پہ ہے. یہ امریکہ ہے اور یہ بھی امریکہ ہے، ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ. اور یہاں پہ یہ دونوں سمندروں کو ملا رہی ہے. اگر اس راستے کو اختیار نہ کیا جائے تو پھر یہ سارا لمبا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. یہ سوئز کینال ہے مصر کے پاس، اور یہاں پہ اٹلانٹک اوشن ہے، یہیں والا اٹلانٹک اوشن، اور یہاں پہ انڈین اوشن ہے. انڈین اوشن کو یہاں سے یہ اٹلانٹک اوشن کے ساتھ یورپ کے ساتھ ملا رہی ہے. اگر یہاں سے نہ گزریں تو پھر یہ سارا راستہ کراس کر کے اوپر سے آنا پڑتا ہے، افریقہ کو پورے کو کراس کر کے. پوائنٹ آف گڈ ہوپ، کیپ آف گڈ ہوپ، میں 2017 کے پیپر کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. یہاں پہ جو ایک پوائنٹ ہے اس کو دی کیپ آف گڈ ہوپ کہا جاتا ہے. تو یہ پھر سارا راستہ کراس کر کے ادھر سے آنا پڑے گا سوئز کینال سے اگر آپ نہیں گزرتے تو. ایمیکس کیوریائی مینز، ایمیکس کا مطلب فرینڈ اور کیوریائی کا مطلب کورٹ. فرینڈ آف دا کورٹ، ایک ایسا بندہ جو کہ فریق نہیں ہے کسی کیس کے اندر لیکن عدالت کو رہنمائی پرووائڈ کرتا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنی گائیڈنس دیتا ہے عدالت کو کسی بیماری کے بارے میں، کسی کیس پر کسی بیماری کے بارے میں بریفنگ چاہیے تو وہ عدالت میں آ کر عدالت کو بریفنگ دیتا ہے کہ اس بیماری کے بارے میں یہ چیزیں انفارمیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور کسی بھی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، تو وہ آگے اپنی والنٹیریلی کوئی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے کورٹ کو، تو وہ ایمیکس کیوریائی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا دونوں فریقین میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جسٹ کورٹ کے انٹرسٹ میں کورٹ کو انفارمیشن دے رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور لفظ پوچھا جاتا ہے اکثر، پرو بونو کیا ہوتا ہے؟ جو کیس فری آف چارج لڑا جاتا ہے، کسی جونیئر پارٹنر کو دیا جاتا ہے کہ پریکٹس کے لیے، اس کو فری آف چارج کہتے ہیں. یہ وکیلوں کی ٹرمز ہیں. کویوٹو پروٹوکول از اے ٹریٹی ڈیلنگ ود انوائرمنٹل پرابلمز ریڈیوس CO2. کاربن ڈائی آکسائڈ کی پروڈکشن کو روکنے کے لیے کویوٹو پروٹوکول جو ہیں وہ ساری دنیا نے سائن کیے تھے، اور اس میں لکھا تھا کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے ایسے تمام جو مشینیں ہیں، ایسی تمام جو چیزیں ہیں ان کو کم کر سکیں جو کہ CO2 پروڈیوس کرتی ہیں اور گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے وہ اس کو زیادہ کرنے میں شامل ہوتی ہیں. فیئر آف انکلوزڈ اسپیسز از نون ایز کلاسٹروفوبیا. بند جگہوں کے اندر یا بند کمرے کے اندر یا گھٹن والی جگہوں کے اندر اگر کسی کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے تو اس کو کلاسٹروفوبیا کہتے ہیں. اس کے علاوہ پانی سے ڈر کو ہائیڈروفوبیا، اونچائی سے ڈر کو الٹوفوبیا، اور سورج سے ڈرنے کو ہیلیوفوبیا. سورج سے بیسیکلی ڈرتا کوئی نہیں، جسٹ ایک الجھن سی ہوتی ہے آپ کی آنکھوں کے اندر، جو روشنی پڑتی ہے اس سے آپ کو جو الرجی ہوتی ہے، جو الجھن ہوتی ہے، جو پرابلم ہوتی ہے، اسے ہیلیوفوبیا کہا جاتا ہے.
واز فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر واز سری ماؤ بندرا نائکے. سری لنکا کی یہ پرائم منسٹر تھیں اور یہ دنیا کی پہلی خاتون پرائم منسٹر تھیں، اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون پرائم منسٹر اور پاکستان کی پہلی خاتون پرائم منسٹر ابھی تک ایک ہی ہیں، بے نظیر بھٹو. کینپ واز پرووائڈیڈ ٹو پاکستان بائی کینیڈا. کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ، یہ کراچی میں جو پہلا پاور پلانٹ لگایا گیا تھا نیوکلیئر پاور پلانٹ، وہ کینیڈا نے پرووائڈ کیا تھا. میک موہن لائن از دا بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. یہ نام جو ہے برٹش نے سجیسٹ کیا تھا اس وقت، برطانیہ اور چائنا کو سیپریٹ کرنے والی جو لائن تھی اسے میک موہن لائن کہا گیا تھا. وچ از دا نیشنل اینیمل آف پاکستان؟ مارخور. مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے. وچ کمپوننٹ آف ڈائٹ ہیلپس ان پریونٹنگ کانسٹیپیشن؟ فائبر. فائبر ایک طرح سے صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اندر. آپ کوئی بھی فائبر کھاتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں ہضم نہیں ہوتا کیونکہ اس میں سیلولوز ہوتا ہے اور وہ باڈی میں ہضم نہیں ہوتا، تو ایز اٹ از وہ باہر نکل جاتا ہے. تو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ سارے جو انٹسٹائن ہے، ایک لارج انٹسٹائن، اسمال انٹسٹائن، ان کی صفائی کرتا ہوا اسی طرح باہر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، اس لیے کانسٹیپیشن کو پریونٹ کرتا ہے. فروٹس، ویجیٹیبل، ڈارک چاکلیٹ جو ہیں ان میں فائبر کی جو مقدار ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. انٹمالوجی از دی سائنس آف انسیکٹس. انٹمالوجی انسیکٹس کی اسٹڈی کو کہا جاتا ہے. What is the name of Pakistan's ambassador to United States? اسد مجید خان. اونگ سان سو کی is a famous political leader of Myanmar. ان کو امن کی کوششوں کے لیے نوبیل پرائز بھی دیا گیا تھا، جس کے لیے بعد میں تحریک چلی تھی کہ ان سے وہ نوبیل پرائز واپس لیا جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے، روہنگیا مسلمان جو ہیں ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا تھا. Who is the current president of Iran? حسن روحانی ایران کے کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں. According to Article 47, the president can be impeached. پریزیڈنٹ کا مواخذہ ہو سکتا ہے. آرٹیکل 47 کے اکارڈنگ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پر اگر کوئی الزام لگتا ہے تو وہ الزام اپوزیشن پارٹیز یا جو بھی ہے وہ لے کے اسمبلی میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے، اور وہاں پہ ووٹنگ ہوگی. اگر صدر کو اتارنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے اتار دیا جائے گا. SCO stands for شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. 2017 کے پیپر کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، کون کون سے ملکوں نے مل کے بنائی تھی، کب بنی تھی، پاکستان کب شامل ہوا تھا، اور ریسنٹ اجلاس ان کا کب ہوا ہے اور نیکسٹ اجلاس ان کا کب ہونے والا ہے. آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. چیپسٹ اینڈ انوائرمنٹل فرینڈلی سورس آف الیکٹریسٹی از سولر انرجی. اوبویسلی سولر انرجی میں آپ کو کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جسٹ پلیٹیں لگا کے نیچے رکھ دیں تو بجلی بنتی رہتی ہے. یہ سب سے چیپسٹ اور سب سے انوائرمنٹل فرینڈلی ہے. آپ اس میں انوائرمنٹ کو بھی بالکل خراب نہیں کر رہے. Under which agreement was the name of ceasefire line was changed to line of control? 1949 میں کراچی ایگریمنٹ کے بعد جو نام رکھا گیا تھا پاکستانی کشمیر اور انڈین کشمیر کے بیچ کی جو لائن ہے، جو بارڈر ہے، اس کا نام سیز فائر لائن رکھا گیا تھا. جبکہ 1971 کی جنگ کے بعد اس کا نام چینج کر کے لائن آف کنٹرول رکھ دیا گیا تھا ان شملہ ایگریمنٹ 1972 میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس فرسٹ پارٹ. سیکنڈ پارٹ کو بھی دیکھ لیجیے گا اور اس کے بعد تھرڈ اور فورتھ کو بھی. میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ صرف یہی ویڈیوز دیکھ لیں تو آپ کا کافی پورشن جو ہے اس کو حل کرنے میں آپ کی ہیلپ ہو جائے گی. تھینک یو.